ناظرین، ہمارے سبق کو اگر آپ روزانہ 6 سے 8 مرتبہ پڑھتے رہیں اور 6 سے 8 مرتبہ سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اگر اسی طرح مسلسل 1 سال تک آپ نے اس ترتیب کو قائم کیا تو کسی بھی آیت کا ترجمہ کرنا، کسی بھی آیت کو لفظ ٹو لفظ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اب یہاں لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا، بسمی با کہتے ہیں، یہ با سے کے معنی میں ہے اور سم یہ نام کے معنی ہے، یعنی بسمی نام سے شروع اللہ کے، الرحمن الرحیم۔ الرحمن اس کی معنی ہے نہایت مہربان، الرحیم رحمت والا۔ الرحمن الرحیم نہایت مہربان رحمت والا، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے ہیں۔ الرحمن صفت اول ہے اور الرحیم یہ صفت ثانی ہے۔ الرحمن صرف اور صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ رحمان صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔ آپ رحمان مخلوق کو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ رحمان خالق کے ساتھ خاص ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے۔ یہاں الحمد کے معنی ہے تمام تعریفیں، للہ یہاں لفظ لام اس میں جارہ ہے، اس کے معنی کے لیے، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین رب پالنے والا، عالمین سارے جہان والوں کو۔ اب سارے جہان سے مراد یہاں عالمین جمع ہے، اس میں عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ، ہر مخلوق شامل ہے۔ گویا کہ تمام مخلوق کو پالنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس لیے رب کے معنی ہے پالنے والا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ کیوں دعا میں جب بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں طلب کریں تو پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کریں گے، جو کہ ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر سکھایا گیا ہے۔ الرحمن الرحیم بہت مہربان رحمت والا۔ اب یہاں رحمان کے معنی ہیں بہت مہربان، یہ اس میں صفت ہے۔ الرحیم رحمت والا، یہ بھی اس میں صفت ہے۔ یہ اس میں صفت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کیوں رحمان بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رحیم بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ الرحمن الرحیم یہاں دونوں رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔ گویا کہ رب تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بندے کو اپنی ذات کی طرف راغب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرے بندے تیرا رب بہت مہربان اور رحمت والا ہے، جو کچھ تم اسے مانگو گے وہ تمہیں عطا کرے گا، اور تم اس کو یاد کرو گے تو وہ تمہیں اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔